اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اذا الشمس كورت يعني ازلمت وقال لو في انه ذهبت وقال مجاهد ازمحلت وذهبت وكذا قال الضحاك وقال قتادة ذهب ضوءها وقال سعيد بن جبير كورت غورت. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ التکویر کی ان ابتدائی آیات مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اذا الشمس کورت، جب سورج کورت کا معنی ازلمت یعنی بے نور کر دیا جائے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ کورت جو ہے اس کا معنی ہے اندھیرا ہو جانا یعنی بے نور ہو جانا. حضرت عوفی فرماتی ہیں کہ جب چلا جائے گا. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب کمزور پڑ جائے گا اور کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا. حضرت ضحاک اور حضرت قتادہ بھی یہی فرماتی ہیں کہ ذہب ضوءها کہ اس کی روشنی جو ہے وہ چلی جائے گی. اسی طریقے سے حضرت سعید ابن جبیر نے بھی یہی فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ قورت کا معنی ہے غورت یعنی کسی چیز کا کسی نیچی جگہ میں چلا جانا. تو یہ سارے معانی جو اس سے کہ الحمدللہ آپ خلاصہ درس میں پڑھ چکے ہیں، یہ سارے معنی جو ہیں الحمدللہ متقارب ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کا تعارض نہیں ہے. مقصد یہی ہے کہ سورج اور چاند کو اللہ بے نور فرما دیں گے تو اب ظاہری بات ہے کہ اب کتنی اس میں چمک ہے، جب نور کم ہوگا تو آہستہ آہستہ کمزور ہوگا، پھر مکمل سیاہ ہو جائے گا، پھر چلا جائے گا مانا پھر اس کو پھینک دیا جائے گا. تو لہذا یہ سارے تراجم جو ہے مفسرین کرام نے یہ تفسیری اقوال ہوتے ہیں، یعنی ہر مفسر بات کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال فرماتا ہے. مقصود وہی ہوتا ہے جو آقا انعامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا. مقصود یہ تھا کہ چاند بے نور کر دیے جائیں گے اور پھینک دیے جائیں گے. اب اس کو بات سمجھانے کے لیے جتنے بھی علماء تفسیر فرمائیں گے تو لفظوں میں فرق آتا ہے، تفسیر کے لفظوں میں، ورنہ قرآن کا لفظ بھی وہی رہے گا اور مفہوم بھی وہی رہے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. تو اس لیے فرمایا کہ وہ ڈال دیا جائے گا. وقال الربیع ابن خیثم قال کورت یعنی رما بہا، انہوں نے فرمایا کورت کا معنی کہ اس کو پھینکا جائے گا. وقال ابو صالح کورت القیت، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ پھینکا جائے گا. وانو ایضا ناقصت یعنی ہٹ جائے گا. وقال زید بن اسلم تقع فی الارض، زمین میں ڈالا جائے گا. وقال ابن جریر والصواب من القول عندنا فی ذلك ان التکویر جمع الشیء بعضه على بعض ومنه تکویر الامامت وجمع الثياب بعضها الى بعض فمعنى قوله تبارک تعالی کورت جمع بعضها الى بعض ثم لفظ فرما بها واذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفسر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی راجح قول یہ ہے کہ تکویر کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر لپیٹنا، یعنی جیسے آپ پگڑی باندھتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر چکر دیتے ہیں آپ، اور اسی طرح جیسے کپڑے کو کپڑے پر لپیٹ دیا جائے تو یہ ہے تکویر. تو معنی تکویر کا کیا ہوا کہ پہلے اسے لپیٹا جائے گا اور اس کے بعد اس کو کمزور کر کے سیاہ کر کے پھر اس کو پھینک دیا جائے. تو جب لپیٹا گیا معنی ذہب ضوءها، گویا کہ اس کی روشنی ختم ہو گئی. جیسے کہ ایک چمکتا ہوا کپڑا ہے، آپ اس کو جب لپیٹ دیں گے تو تا در تا آنے کے بعد اس کی چمک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. انہوں نے فرمایا کہ راجح قول یہی ہے کہ سورج جو ہے بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی چلی جائے گی.
اور اس کے بعد جیسے کہ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی سمندر میں ڈال دیں گے یا جہنم میں ڈال دیں گے، بات ایک ہی ہے، چونکہ وہی سمندر ہیں وہی جہنم ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ فرماتے ہیں کہ جمع بعض الی بعض، جیسے ایک دوسرے کو جمع کر دیں، اس کو لپیٹ دیں، پھر پھینک دیں۔ فَإِذَا فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ، جب ایسا کیا جائے گا تو واضح بات ہے کہ ذهب ضوءها، اس کی روشنی ختم ہو گئی۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج وعمر بن عبد الله الودي قال حدثنا ابو اسامه عن مجالد شيخ من بجيله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الشمس كورت قال يكبر الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامه في البحر ويبعث الله ريحا دبورا فتظلمها نارا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے اس روایت سے نقل کیا کہ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں جب سورج بے نور ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی چاند اور سورج کو بے نور کر دیں گے، تاروں کو بھی بے نور کر دیں گے، اور پھر ان کو دریا میں ڈال دیں گے، اور دریا میں ان کے ڈالے جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا چلائیں گے جس کا نام ہوگا ری دبور، دبور بنا پشت دے کے چلنے والی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہوا بھی ایک عذاب کی علامت ہے۔ تو فرمایا جب اس ہوا کو چلایا جائے گا فَتَضْرِمُهَا نَارًا، پھر وہ اس کی آگ کو بھڑکا دے گی، یعنی جب اس سورج کو اور چاند کو اور تاروں کو اللہ پاک سمندر میں ڈال دیں گے تو ان کی شدت اور گرمی، اور اس کے بعد پھر ہوا چلائیں گے تو آگ بھڑک اٹھے گی۔ وَقَذَا قَالَ عامر الشعبی ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاويه بن صالح عن ابن يزيد بن ابي مريم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تبارك وتعالى اذ الشمس كورت قال كور في جهنم، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وقال حافظ ابو يعلى في مسند حدثنا موسى بن محمد بن عبان قال حدثنا درس بن زياد قال حدثنا يزيد الرقاشي قال حدثنا انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر ثوران يقيران في النار، هذا حديث ضعيف لأن يزيد الرقاشي ضعيف۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حافظ ابو یعلا نے بھی اس سند سے ایک روایت نقل کی ہے کہ سورج اور چاند جو ہیں بے نور کر کے ان کو گویا کہ یہ جانور ہیں جہنم میں ڈالے ہوئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہے نا مستشرقین خاص طور پر اور اعداء اسلام کہ دیکھو جی اللہ تبارک و تعالی چاند اور سورج کو آگ میں کیوں ڈال دیں گے، ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا، ان کو کیوں سزا دی جائے گی، کیونکہ چاند اور سورج نے تو کوئی غلطی نہیں کی، جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اسی ڈیوٹی کے مطابق وہ ادا کر رہے ہیں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کی کسی رفتار میں یا حرکت میں فرق نہیں آیا، تو پھر ان کو جہنم میں ڈالنے کا کیا مطلب؟ اس کا سب سے پہلا جواب جو ہے وہ تو یہ یاد رکھیں کہ مذہب اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں جیسا چاہیں جب چاہیں جو کریں ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک ہیں اور خالق ہیں اور مدبر ہیں، فعال لما یرید ہیں، جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ذرا عقل کو بھی استعمال کریں، ایک آدمی اپنے ملک میں جو چاہے تصرف کرے، آپ کو اللہ نے مثلا زمین دی ہے، آپ چاہیں تو اس میں زراعت کریں، آپ چاہیں تو اس میں باغ لگا دیں، آپ چاہیں تو اس میں گڑے ڈلوا کے جناب باقاعدہ کو ہاؤس بنا دیں، آپ چاہیں تو اس کو ویران کر دیں، برباد کر دیں، کچھ بھی کاشت نہ کریں، تو کوئی آدمی کو کہیں گے جی اس کی مرضی ہے، اس کی زمین ہے، بھئی ہم کیا کہہ سکتے؟ تو اگر تمہارے ملک میں کوئی آدمی دخل نہیں دے سکتا تو اللہ کے ملک میں کون دخل دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جب ساری کائنات کے مالک ہیں اور تمام ملک اور ملک جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے تو ان کی بھی مرضی ہے۔ دو، تیسری بات یہ ہے کہ ان کو سورج چاند کے جہنم میں جانے کا کیا ڈر ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ سورج چاند وغیرہ تو جمادات چیزیں ہیں، جمادات کو اگر ڈال دیا جائے آگ میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی جاندار چیز تو نہیں ہے کہ اسے تکلیف ہوگی اور اللہ نے اسے بلا وجہ جہنم میں کیوں ڈال دیا۔ وہ تو ایک جمادات ہیں، کرات ہیں، کرے ہیں، جیسے کہ ایک زمین ایک کرہ ہے اسی طرح چاند سورج بھی ایک کرہ ہے۔ اگر زمین کو جب اللہ بدل ڈالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بدل ڈالیں گے۔ اور چوتھا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ دراصل یہ سارا مسئلہ اس لیے ہوگا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سورج کے پجاری ہیں، دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ستاروں کے پجاری ہیں، اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب فلاں تارا فلاں برج میں آ جائے تو ہمارا کام ہو جاتا ہے،
اور فلاں ستارہ فلاں برج میں آ جائے تو یہ نحس ہے اور ہم پر کوئی مصیبت آئے گی، اور فلاں تارہ فلاں برج میں آئے تو بارشیں ہوں گی، اور فلاں تارہ اگر فلاں برج میں چلا جائے تو دنیا میں انقلاب آئیں گے اور حوادث آئیں گے اور زلازل آئیں گے۔ تو وہ تمام چیزوں کو دراصل معبود ان سورج چاند اور تاروں کو سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کی تبکیت کے لیے، ان کے عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ بتلائیں گے کہ جن کو تم نے خدا سمجھا تھا، دیکھو ہم نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہی تمہارے خدا ہیں جو خود جہنم میں پڑے ہیں، یہی متصرف فی الامور ہیں جو خود آگ میں جل رہے ہیں، یہی ہے نفع نقصان کے مالک کہ جن کو ہم نے ان کا نور بھی چھین لیا ہے، بیکار ہو گئے۔ اب باقی رہی موجودہ دور میں سائنس کی باتیں، جیسے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ بھی یہ سورج جب گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ دراصل زمین جو ہے ایک حرکت کر رہی ہے، اور زمین کی حرکت کا دور ایسا ہے کہ جب وہ سورج کے سامنے آ جاتی ہے اپنے خاص دورے کے بعد تو لازمی بات ہے کہ ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے، اور جوں اس کا چکر ایسا 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 چلا جائے گا تو لہذا وہ سامنے سے ہٹ جائے گی اور پھر اس کی روشنی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ موجودہ سائنس کے یہ اقوال ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سائنس کی بنیاد جو ہے صرف لوگوں کے تخیلات پر ہے، لوگوں کے خیالات اور تحقیقات پر ہے، ورنہ اس کے پس منظر میں نہ تو ان کے پاس کوئی اللہ کی کتاب ہے۔ چلو اگر وہ نصارہ ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، تو کیا وہ انجیل سے یہ دلائل پیش کر سکتے ہیں؟ کیا تورات کے ماننے والے تورات سے یہ دلائل پیش کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک تخیلات ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ سائنسدانوں کے اقوال جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ 10 سال ایک فارمولہ ہے اور 10 سال کے بعد اس کو خود جھٹلا رہے ہیں، 10 سال کے بعد جناب اس میں خود تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ اگر 1 منٹ کے لیے ہم یہ بات مان بھی لیں تو کیا زمین کو یہ حرکت دیتی ہیں؟ یہ سیاست سائنسدان جو ہیں یہی حرکت دے رہے ہیں، یہی زمین کو چکر دیتے ہیں۔ اگر خدا دیتا ہے تو بات تو وہی کی وہی آ گئی کہ اگر اس کا چکر بھی خدا کے تابع ہے تو وہ خدا بندے قدوس اس طریقے سے اس کو بے نور کر دیتے ہیں۔ تو بات تو پھر بھی جہاں سے ہم چلیں گے وہیں آ جائے گی کہ ان چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے۔ اگر سورج اور چاند حرکت کرتا ہے تو اس کے حرکت دینے والا کون ہے؟ زمین اگر حرکت کرتی ہے اس کی حرکت پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کہیں کہ زمین میں ایک کشش ثقل ہے تو وہ کشش کس نے پیدا کی ہے؟ تم نے پیدا کی ہے۔ تو بات تو وہیں کی وہیں، چاہے کان آپ یوں پکڑ لیں یا کان آپ یوں پکڑ لیں، تو مسلمان الحمدللہ سیدھی بات کرتے ہیں کہ وہی مالک الملک ہے، وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے، وہی اس کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، اسی کے حکم پر یہ نظام چل رہا ہے، اور جب وہ چاہیں گے اس نظام کو ختم کرنا چاہیں گے وہ ختم بھی فرما دیں گے۔ اب بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بظاہر وہاں عقل انسان کا کام نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا کوئی نظارہ دکھا دیتے ہیں، حالانکہ وہاں عقل بالکل عاجز ہوتا ہے کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، فرمایا جب میں ارادے باندھتا ہوں اور ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ ارادے توڑنے والی کوئی ذات ہے، ورنہ تو ہم جو ارادہ کرتے ہیں وہ پورا ہو جائے، ہم جو خواہش کرتے ہیں وہ تکمیل پہ پہنچ جائے، ہم نے جو کچھ سوچا ہے وہ مکمل ہو جائے، لیکن جب ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، جب ہماری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں، جب ہمارے آراء ختم ہو جاتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو کنٹرول کر رہی ہے، اسی کے ہاتھ میں یہ نظام عالم ہے، اور وہ اپنے اس نظام عالم کو چلا رہے ہیں، اور جب اس کو فنا فرمانا چاہیں گے تو فنا فرما دیں۔ اور تیسرا جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے، مثال کے طور پر ہم یہاں سے کسی گلی میں گزرتے ہیں یا کسی شہر میں گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور بڑا اس پہ ماربل لگا ہوا ہے اور پتھر اور قیمتی اور ایسی بلڈنگ ہے ماشاءاللہ کہ ہر گزرنے والا دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جاتے ہیں، 6 ماہ سال گزرتے ہیں کہ وہ توڑ رہے، تو ہم جب دیکھتے ہیں اور عام آدمی جب دیکھتا ہے کہتے ہیں عجیب بڑی زیادتی ہے بھائی، بڑی بیوقوفی، اتنی خوبصورت بلڈنگ بھائی توڑنے کی کیا ضرورت؟ عجیب بات ہے یار، خام خواہ توڑی کیوں، کتنا نقصان ہو گیا۔ لیکن توڑنے والے کے پیش نظر اس پورے محلے کی بہتری ہوتی ہے، دیکھنے والے کی نظر میں صرف وہ بلڈنگ ہوتی ہے۔
اس لیے وہ اعتراض کرتا ہے. اور جس نے توڑنے کا کہا ہوتا ہے اس کے سامنے پورے مخلوق کی بھلائی ہوتی ہے کہ بھائی اگر آبادی بڑھ رہی ہے، لوگ کیسے گزریں گے، راستے کیسے گزریں گے اور گاڑیاں کیسے گزریں گی، اور جب رش ہو جائے گا تو لوگ تو مر جائیں گے، پس جائیں گے. ہم ایک بلڈنگ کو بچائیں کہ لاکھوں لوگوں کو بچائیں، لاکھوں انسانوں کی زندگی کو سامنے رکھیں. تو اس لیے ہم جب کسی کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم کسی جگہ کوئی بات دیکھتے ہیں تو ہماری نظر بڑی محدود ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ پوری کائنات پہ محیط ہے. اس کے علم کے اندر ان چیزوں کا ہونا جو ہے وہ مناسب ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے نور فرما دیں گے. البتہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں یزید الرقاشی جو ہیں ضعیف ہیں. اور فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواه البخاری رحمہ اللہ فی الصحیح بدون هذه الزیادہ. ثم قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزیز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشمس والقمر يكوران يوم القیامہ. انفرد به البخاری رحمہ اللہ تعالی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی اور وہ حدیث صحیح ہے. اس میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو سیاہ کر دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. وَإِنَّمَا أَخْرَجُوا فِي كِتَابَةِ الْخُلْدِ وَكَانَ جَدِيرًا يُذْكَرُ هَٰؤُلَاءِ وَيُكَرَّرُ كَمَا يَعْدُدُ فِي أَمْثَالِهِ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فی کتاب بدل خلق میں ذکر کیا ہے. حالانکہ مناسب یہ تھا، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہاں ذکر فرماتے یا اس کو وہاں بھی ذکر کرتے تو یہاں بھی ذکر کرتے. قد رواه البزار فجود ایرادہ، انہوں نے بھی اس کو نقل فرمایا. فقال حدثنا ابراہیم بن زیاد البغدادی قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا عبد العزیز بن مختار عبد الله بن داناج قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن بن قاسم عبد الله القصري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه فحدث فقال حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ثوران في النار اقيران يوم القيامة. ثور کہتے ہیں جسے بیل کہتے ہیں کہ ان کو اس شکل میں بنا کے آگ میں ڈال دیا جائے گا. وقال الحسن وما ذنبهما. حضرت حسن نے پوچھا کہ ان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو ان کا گناہ کیا ہے؟ فقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول وحسبه قال وما ذنبهما. ثم قال يروى النبي رضي الله من هذا الوجه ولم يروي عبد الله بن النبي سلمة سوى هذا الحديث. حضرت حسن بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کوفہ کی مسجد میں حضرت ابی ہریرہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. تو حضرت حسن نے سوال پوچھا کہ وما ذنبهما، بھی ان کا کیا گناہ ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے گا؟ تو حضرت ابی ہریرہ غصے میں ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم اپنی عقل دوڑا رہے ہو، تم اپنے دماغ دوڑا رہے ہو کہ ان کا کیا گناہ ہے اور کیوں ڈالا. بھائی حضور نے فرما دیا، بس ہمارا ایمان ہے، اللہ جو چاہے کر دے، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے. یعنی ہمارا ایمان اتنی قوی ہونا چاہیے، اتنی مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم یہ تو نہ کہیں کہ جی یہ بات لوگ نہیں مانیں گے، یہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جی وہ نہیں مانیں گے، جی ایسا کیوں ہوگا اور عقل میں نہیں آ رہا. تو مطلب یہ ہوا ہم عقل کے غلام ہوئے، حضرت محمد مصطفیٰ کے غلام تو نہ ہوئے جس کے نظروں میں. اسی لیے تو علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات کی تھی، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے. اسی لیے اس نے جب یہ جدید سائنس کی ترقیاں دیکھی اور ان کے عجوبات اور دیکھے تو ان کا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ و دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اس نے کہا کہ ان کے یہ جلوے مجھے نہیں خیرہ کر سکے، اس لیے کہ میری آنکھوں میں تو محمد عربی کے شہر کا روشنی ہے. تو جب ہمارے اندر ایمان کی روشنی ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو بالکل معمولی سی بات ہے. ہمارا تو ایمان اتنی قوی ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو. اسی کا نام تو ایمان ہے کہ جب سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر ابی جہل اور اس کے لوگوں نے کہا کہ حضور فرماتے ہیں کہ رات مجھے معراج ہوئی ہے، میں رات آسمانوں پہ گیا، میں جنت میں گیا، میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا. تو حضرت ابی بکر نے یہ نہیں پوچھا کہ جی کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ چلو پہلے چلتے ہیں حضور سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے گئے. انہوں نے کہا ایک بات بتاؤ، جو کہہ رہے ہو حضور نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی سن کے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا سادہ کا رسول، اگر فرمایا ہے تو پھر میرا مدنی سچا ہے، جو انہوں نے فرمایا وہ حق ہے.
باقی باتیں ضرورت ہی کیا ہے، جب حضور نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا فرمانے پہ قادر ہیں، وہ چاہیں تو اپنے پیغمبر کو پلک جھپکنے سے پہلے آسمانوں پہ بلا لے، پلک جھپکنے سے پہلے آسمانوں سے نیچے اتار کے مکے میں پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پلک جھپکنے میں جبریل کو بھیج سکتے ہیں، ملائکہ آ سکتے ہیں، آسمانوں پہ جا سکتے ہیں، اتر سکتے ہیں، تو کیا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نہیں جا سکتے؟ کیا آج انسانوں کے بنائے ہوئے راکٹ اگر اتنی خلا میں دوڑ سکتے ہیں، اگر وہ زمینوں کے ارد گرد اپنے چکر لگا سکتے ہیں، اگر وہ اپنی بلندیوں پہ جاتے جاتے چاند میں جا کے بندے اتار سکتے ہیں، تو جو خدا ان بندوں کے پیدا کرنے والا، کیا وہ اپنے پاک پیغمبر کو آسمانوں کی سیر نہیں کرا سکتے؟ اس لیے ایمان والے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب حضور نے فرما دیا تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم۔ تحقیق اس بات میں ہوتی ہے کہ کیا حضور نے فرمایا ہے، بس اس لیے یہ سند کی بحث ہوتی ہے کہ بھی حدیث صحیح ہے، راوی صحیح ہے، کیا واقعی یہ بات حضور پاک تک صحیح واسطوں سے پہنچ رہی ہے، یہ پکی بات ہے کہ حضور نے فرمایا ہے؟ اگر فرمایا ہے تو بات ختم ہو گئی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ و سلام۔ تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، فرمایا احدثک عن رسول اللہ، میں حدیث بیان کرتا ہوں، وتقول ما ذنبہما، اور تم پوچھتے ہو کہ شمس اور قمر کا گناہ کیا ہے۔ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، جب حضور نے فرما دیا تو پھر اب آگے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جو چاہیں اپنی مخلوق اور مملوک کے ساتھ جو معاملہ فرمائیں ان کی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں حضرت قولہ تبارک و تعالیٰ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے، انتصرت، کما قال تعالیٰ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتصرت۔ وَأَصْلُ الْإِنْكِدَارِ الْإِنْصِبَابُ، انقدار کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا گرنا جھڑنا۔ وقال الربيع بن انس بن العالية عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال 6 آيات قبل يوم القيامة بين الناس في اسواقهم اذ ذهب ضوء الشمس وبينما هم كذلك تناثرت النجوم فبينما هم كذلك وقعت الجبال على وجه الارض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت الجن الى الانس والانس الى الجن واختلطت الدواب والطير والوحوش فماجوا بعضهم في بعض وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَصَرَتْ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 6 آیات قبل یوم القیامہ، قیامت کے آنے سے پہلے 6 نشانیاں آپ نے ذکر فرمائی جو انہوں نے حضور پاک سے سنی تھی۔ آپ پہلی نشانی فرماتے ہیں کہ بین الناس فی اسواقہم اذ ذہب ضوء الشمس، کہ لوگ بازاروں میں چل رہے ہوں گے، اپنے معاملات میں مشغول ہوں گے کہ کیا دیکھیں گے کہ سورج کی روشنی ختم ہو گئی۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ جب سورج کو گرہن لگ جائے یا چاند کو گرہن لگ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادر الی الصلاۃ، حضور پاک فوراً صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الکسوف کے جو مسائل آئے ہیں فوری طور پر نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور حضور نے حکم فرمایا اس وقت تک نماز پڑھتے رہو حتی ینجلی، جب تک کہ وہ کھل نہ جائیں، جب تک کہ وہ روشن نہ ہو جائیں۔ وجہ یہ تھی کہ پتہ نہیں قیامت آ رہی ہے، کیونکہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی تو ہے نا کہ سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، تو یہ بے نور جو ہو گئے ہیں تو اب ہمیں پتہ تو ہے نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس لیے حکم ہے کہ آدمی فوراً اللہ کے ذکر میں لگ جائے، نماز میں شامل ہو جائے، کیونکہ اگر قیامت آ رہی ہے تو تب بھی ہمارا خاتمہ تو اللہ کے ذکر پر ہو، اللہ کی نماز میں ہو، تلاوت قرآن میں ہو، قرآن پڑھتے ہو، رکوع میں ہو، سجود میں ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم فرمایا کہ آدمی فوراً نماز کے اندر چلا جائے، اور نماز بھی اتنی لمبی پڑھی جائے کہ جب تک کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ کھل نہ جائے۔ اچھا، ویسے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے بڑے عجیب عجیب اعتقاد تھے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ سورج مثلا سیاہ ہو گیا، گرہن لگ گیا، پکڑا گیا، تو حضور نے فرمایا صحابہ سے ہمیں بتاؤ کہ تم لوگ اسلام لانے سے پہلے کیا سمجھتے تھے؟ یہ تو اسلام نے آگے بتایا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں،
کہ اگر اتنے بڑے قرات شمسی کو میں بے نور کر سکتا ہوں تو تمہارا نور چھین لینا کون سی بڑی بات ہے؟ تمہیں اندھا کر دینا اور تمہاری زندگی کا چراغ گل کر دینا میرے لیے کون سا مشکل ہے جب سورج کو میں اندھیرا کر دوں؟ تو آپ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا حضور ہمارے یہاں عجیب اعتقاد تھے. بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہ آج کوئی زمین میں بڑا آدمی مر گیا ہے جس کے غم میں سورج بے نور ہو گیا. بعض لوگوں کا تو یہ عقیدہ تھا کہ بھئی آج دنیا میں کوئی ایسا آدمی مر گیا ہے کہ جس کی وجہ سے سورج کا نور جو ہے وہ ختم ہو گیا، غم میں روتے روتے بیچارہ ماتم کر رہا ہے اور اندھا ہو گیا ہے. تو بعض لوگوں کا عقیدہ جو تھا وہ یہ تھا. اچھا، اور بعض لوگوں کا بالکل برعکس عقیدہ تھا، اور بعض لوگ یہ کہتے تھے نہیں آج کوئی بندہ ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کی چمک کا مقابلہ نہیں کر سکا اور ماند پڑ گیا ہے. بس اپنے دیکھو نا، جب عقیدے خیالوں پر رکھے جائیں، جب عقیدہ قرآن اور سنت سے نہ ہو، اپنے عقل سے ہو، تو اپنے عقل سے تو یہی باتیں ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ 12 ربیع الاول کو خوشی مناتے ہیں اور مخالفین کہتے ہیں دیکھو جی حضور کی وفات پہ خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ وفات بھی تو 12 کو ہوئی اور پیدائش بھی 12 کو ہوئی. اب دونوں کی ایک نظر ہے، ایک کہتا ہے جی حضور کی آمد پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، عجیب ہے لوگ جلتے ہیں تو جلیں، اور دوسرا کہتا ہے دیکھو جی اسی دن حضور وفات ہوئے، یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اچھا ہوا حضور کی وفات ہو گئی. تو اب وجہ کیا ہے کہ وہ بھی خیال ہے. اگر قرآن و حدیث سے بات ہوتی تو یہ بات کہنے کی کسی کو جرت بھی نہ ہوتی، کیونکہ پھر تو ہم دلیل لاتے کہ بھئی یہ حضور کا حکم ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں، اس کو صحابہ نے کیا ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں. لیکن جب ہم محض اپنے عقل کے مطابق کریں گے، جب محض ہم اپنے خیالات سے کریں گے تو اگلے کی مرضی ہے. اب جیسے دیکھو بعض لوگ ہمارے عقیدہ رکھتے ہیں کہ 11ویں تاریخ کو جی پیران پیر نے ایک بڑھیا کا بیڑا بمائے بارات غرق ہو گیا تھا، تو حضرت نے ان سب کو مردوں کو نکال کے پھر زندہ کر دیا. تو بڑھیا نے اس خوشی میں ایک منت مان لی کہ جب تک زندہ رہوں گی 11ویں کی رات دودھ تقسیم کروں گی پیران پیر کے نام پر، کیونکہ پیران پیر ہی نے تو میرے مردوں کو زندہ کیا، پیران پیر ہی نے تو میری اس بارات ڈوبی ہوئی کو دوبارہ نکال دیا. میں اللہ کے نام پہ کیوں کروں؟ میں نے تو پیران پیر کے نام پہ کرنا ہے. تو ان کا اب یہ بھی ایک عقیدہ اور خیال ہے. اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، 10 کو حضرت حسین شہید ہوئے، 11 کو یزید کو اطلاع ملی تو اس نے کہا بھی دودھ تقسیم کرو، میرا دشمن مر گیا، تو اس نے خوشی منائی 11 کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کی. اب وجہ کیا؟ حالانکہ وہ بھی خیال ہے چونکہ نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے. تو جب عقیدے خیالوں میں رکھے جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ایک آدمی اگر اسے اچھا کہے گا دوسرا اسی کو غلط کہہ دے گا. لیکن اگر عقیدے کی بنیاد ہوگی اسلام پر، عقیدے کی بنیاد ہوگی قرآن پر، عقیدے کی بنیاد ہوگی فرمان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ پر، تو کوئی کلمہ پڑھنے والا تو اسے غلط نہیں کہہ سکتا نا. کافر غلط کہتا رہے، لیکن کوئی کلمہ پڑھنے والا کبھی نہیں کہہ سکتا کہ جی 9 ذی الحج کو حج کیوں ہوتا ہے، 8 کو کیوں نہیں ہوتا؟ آپ 10 کو مینا میں آتے ہیں جناب، 7 کو کیوں نہیں آتے؟ آپ جناب 11 12 کو مینا میں رہتے ہیں تو 15 20 کو آپ کیوں نہیں رہتے؟ تو ہم ایک ہی جواب دیتے ہیں نا کہ بھئی ہاں کذا فعل رسول اللہ، کہ بھئی اسی طرح ہمارے آقا محمد مصطفیٰ نے کیا کہ آپ 8 کو مینا میں تشریف لے گئے، 9 کو آپ عرفات میں تشریف لے گئے، رات کو آپ مزدلفہ میں تشریف لے آئے، 10 کو آپ مینا میں تشریف لے آئے، پھر آپ نے طواف فرمایا، پھر 11 12 کو کنکریاں ماری، پھر بھی قیام فرمایا، 13 کو بھی کنکریاں مار کے واپس آپ مکے میں آئے اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے. تو اب مسلمان کے لیے تو اتنا کافی ہوتا ہے کہ ہاکذا عمل رسول اللہ، ہاکذا قال رسول اللہ، اسی طرح ہمارے آقا نے فرمایا ہے. لیکن جب ہم اپنے عقل سے کوئی بات بنائیں گے، اپنے عقل سے کوئی بات گھڑیں گے، تو لازمی بات ہے کہ اس میں تو پھر لوگ میخ نکالیں گے، لوگ اس کے اندر تو پھر باتیں بنائیں گے، کوئی حق میں کوئی مخالفت میں. اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہر عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کے قرآن پہ ہوتی ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ ہو. تو لہذا یہ بات جو تھی لوگوں کا عقیدہ کہ جی کسی موت پہ سورج بے نور ہو گیا یا کسی کے پیدائش پہ سورج بے نور ہو گیا، تو حضور نے فرمایا خبردار ایسی باتیں نہ کیا کرو، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ. آپ نے فرمایا سورج اور چاند جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں،
یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ میرے بندے میری عذاب سے اور میری پکڑ سے اور میری قدرت سے ڈریں اور خوف کریں کہ اگر اتنے بڑے روشن قرات کو میں بے نور کر دیتا ہوں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اتنے بڑے قرات کو اگر میں بیکار کر دوں تو اس دنیا کا کیا ہے؟ دنیا تو ان کے مقابلے میں بڑا چھوٹا سا قرہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیات ہیں۔ حضور نے فرمایا نہ یہ کسی کی موت پہ ایسا ہوتا ہے اور نہ کسی کی حیات پہ ایسا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل بھی لوگوں کا عجیب عجیب خیالات ہوتے ہیں، اندھیری چلے کہتے ہاں کہیں قتل ہو گیا، اور آج تو گلی گلی میں نعوذ باللہ قتل ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی اندھیریاں چلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے۔ آج تو باپ بیٹے کو مار ڈالتا ہے اور بیٹا باپ کو مار ڈالتا ہے۔ آج تو نعوذ باللہ بھائی بہنوں کی عصمتوں کے سودے کرتے ہیں اور باپ اپنی بیٹیوں کے سودے کرتے ہیں۔ آج تو خاوند اپنی بیویوں کو لے کے ان کی عزتیں بیچتے ہیں۔ آج جو اس دور میں ہم گزر رہے ہیں، لا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سے پناہ مانگنے کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اب تو عقل بھی جواب دے گئے اور خرد بھی جواب دے گئی، کیوں جو قیامت قریب آ رہی ہے، ایسے انہونے واقعات ہو رہے ہیں کہ آدمی تصور بھی کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے خیالات سے باتیں نہ بنایا کریں۔ ہمارے لوگوں کے اندر بھی ایسے بڑے بڑے عجیب خیال ہوتے ہیں، وہ جی بڑا سردار مر گیا، دیکھا جی آج دیکھا تھا، آج وہ قتل کیوں جی؟ کہتے ہیں جی یہ بڑے منحوس دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں بڑے بڑے عذاب آئے ہیں پچھلی قوموں پر۔ پچھلی قومیں جو تھی نا جی، قوم عاد اور قوم سمود کہتے ہیں، اسی پر بھی تو یہ منگل بدھ عذاب آیا تھا، تو تم اس میں سفر کر رہے ہو۔ بھائی منگل بدھ اگر کافروں پر عذاب آیا تھا تو مسلمانوں کے خوشی کا دن ہے یا ماتم کا دن ہے؟ اب مجھے بتائیں، مثلا آج کشمیر میں مسلمان لڑ رہا ہے، اللہ کافروں پہ عذاب نازل کرے، ہندو سارے مر جائیں، تو اس دن مسلمانوں کا خوشی کا دن ہوگا یا ہمیں غم کرنا ہوگا کہ ہندو کیوں مر گئے؟ نہ کوئی عقل ہے بھائی۔ اگر عاد اور سمود کی کافر قوموں پر اللہ نے عذاب کیا تو مسلمانوں کے تو خوشی کا دن تھا، کامیابی کا دن تھا، مسلمانوں کے لیے تو دن برا نہیں تھا نا۔ کیا ہے؟ محض عقل ہے کہ بھئی منگل ہے اور بدھ ہے۔ اچھا منگل بدھ میں بچہ پیدا ہو تو اس کو بھی ہسپتال ڈالا ہے کیونکہ یہ منحوس دن ہے، بچہ پیدا ہو گیا منگل اور بدھ میں، تمہارے گھر میں بھی نحوست آ جائے گی۔ منگل اور بدھ جس کی شادی ہو تو نعوذ باللہ وہ سمجھے طلاق ہو جائے گی۔ منگل اور بدھ کے دن کوئی بچہ قرآن شریف ختم کر جائے تو ہم کہیں گے نہیں نہ ایسا نہ کرو، آج تو منحوس دن ہے۔ کوئی عقل کرو، کوئی عقل ہونا چاہیے۔ سارے دنوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی دن میں ایک گھر میں خوشی ہوتی ہے، دوسرے گھر میں غمی ہوتی ہے۔ ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک کے گھر میں بچہ مر جاتا ہے۔ ایک کے گھر میں دولت آ رہی ہوتی ہے، ایک کا گھر اجڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، اس میں منگل اور بدھ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، اس میں کسی مہینے کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ اصل تو اسی کا نظام عالم ہے، کائنات کا ایک رنگ ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے۔ ایک دن کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں۔ کوئی بچے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اسی دن میں نتیجہ نکلتا ہے جی 200 لڑکا پاس ہو گیا اور 10 لڑکے فیل ہو گئے۔ جو پاس ہو گئے وہ جناب ماشاءاللہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جو فیل ہو گئے وہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ اب دن کا قصور تو نہیں ہے، اصل تو جس نے محنت کی تھی وہ پاس ہو گیا، جو محنت نہ کر سکا وہ فیل ہو گیا۔ اس میں کسی دن کا یا ایام کا یا گھڑیوں کا تو مسئلہ نہیں۔ ہاں جن گھڑیوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے تو وہ اللہ نے فرمایا، ہم نہیں کہتے کہ بھئی جمعہ کا دن افضل ہے، ہم نہیں کہتے، اللہ نے کہا۔ اور لیلۃ القدر کی رات میں بڑی برکت ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن اس رات کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کب تھی۔ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اس لیے انسان ہمیشہ عقیدہ یہ رکھے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ کسی کو فائدہ چاہے پہنچائے تو اللہ پہنچاتا ہے، نقصان پہنچائے تو اللہ پہنچاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اپنا عقیدہ یہ اس طرح پکا کر لو کہ اگر ساری دنیا کی مخلوق کٹھی ہو جائے مجھے نقصان دینے کے لیے اور میرا اللہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، مخلوق میرا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا کہ ساری دنیا مل کے مجھے نفع پہنچائے اور اللہ نہ پہنچانا چاہے تو مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض ساتھیوں نے کہا کہ حضرت جب جنگ ہوتی ہے، جب جہاد ہوتا ہے، کافروں سے لڑائی ہوتی ہے، تو آپ پر خدا جانے ایسا اس جہاد کا سرمستی اور جذبہ سوار ہو جاتا ہے،
حضرت آپ تو بالکل ہی خیال نہیں کرتے، آپ دشمنوں میں گھس جاتے ہیں، ایسا تو نہ کیا کریں، کیونکہ سردار کی موت تو پھر سب کے لیے شکست ہو جاتی ہے، آپ ایسا کرتے ہیں بالکل دشمنوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا موت میری زندگی کی حفاظت کرتی، حالانکہ حفاظت تو اللہ کرتا ہے، مقصد یہ ہے، مقصد کیا تھا کہ موت کا جب وقت مقرر ہے اس سے پہلے آ ہی نہیں سکتی، جب آ نہیں سکتی تو خود پہرا دے رہی ہے نا کہ میں نے ابھی نہیں آنا، میں نے ابھی نہیں آنا، تم ٹھیک رہو، پھر یہ دے رہے ابھی میں نے ابھی نہیں آنا ہے، اور جب موت آئے گی پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آیا، اللہ نے حکم دیا کہ آسمانوں پہ اٹھا لو، چوتھے آسمان پہ فرشتہ اٹھا کے انہیں لے گیا، ابھی وہ چوتھے آسمان پہ پہنچا کے سامنے ملک الموت آ گئے، تو فرشتے نے کہا حضرت ادریس علیہ السلام سے کہ جی حضرت کو سلام کریں، یہ ملک الموت ہیں۔ تو ملک الموت تعجب کرنے لگے، کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے بندے کا چوتھے آسمان پہ روح قبض کرنا ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ زمین میں ہے، چوتھے آسمان پہ کیسے پہنچے گا، دیکھو تم خود لے کے آ گئے ہو، بس تیاری کریں، موت کا وقت آ گیا۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالی نے روح قبض فرما دی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے، چاہیں تو آسمانوں پہ بلا کے موت دے دیں، چاہیں تو زمینوں میں موت دے دیں، چاہیں تو آسمانوں میں زندہ بٹھا دیں، چاہیں تو پھر زندہ آسمانوں سے اتار دیں۔ تو اس لیے ہر چیز میں اپنے عقیدے درست کریں۔ مسلمانوں کے جب تک عقیدے درست نہیں ہوں گے اس وقت تک دنیا اسی طرح پھر عقل کے پیچھے دوڑتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی گوتم بدھ کی مورتیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی جناب کسی بت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی جناب کسی درخت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی جناب ستاروں کے چکر میں رات دن بیٹھا بس حساب میں لگا ہوا ہے، یہ تارا ادھر ہو گیا تو یہ تارا ادھر ہو گیا اور یہ ادھر، اس کا اپنا تارا کدھر بھی نہیں گیا۔ آپ اسی طرح بدبخت جیسے پہلے دن تھا اسی طرح ہے، لوگوں کے تارے اور جنم پتریاں اور حساب نکال کے بتا رہا ہے، اپنا حساب شریف آدمی کبھی نہیں نکال سکا کہ کوئی دن مجھے بھی تو اچھا ملے، میں ترقی کر لوں۔ اس لیے ہمیشہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور وہ اپنی مخلوق میں جو چاہیں جیسا چاہیں تصرف فرمائیں، ان کو حق حاصل ہے۔ اس لیے فرما دیا پہلی بات یاد رکھو کہ پہلی نشانی کیا ہوگی کہ لوگ بازاروں میں ہوں گے کہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، اسی طرح لوگ ابھی حیران کھڑے ہوں گے، اِذْ تَنَاثَرَتِ النُّجُومُ، آسمان سے تارے گرنے شروع ہو جائیں گے۔ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ وَقَعَتِ الْجِبَالُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فرماتے ہیں ابھی لوگ کھڑے ہوں گے کہ دیکھیں گے کہ پہاڑ گر گر کے زمین پہ ٹوٹ پڑے ہیں، زمین پہ ٹوٹ رہے ہیں، اور فَتَحَرَّكَتْ وَاقْتَرَبَتْ وَاجْتَرَبَتْ، اب زمین میں حرکت آ گئی۔ اللہ نے اسے جمایا تو پہاڑوں سے تھا، جب پہاڑ ہٹا دیے گئے، بوجھ ہٹا دیے گئے تو زمین میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ فَفَزَعَتِ الْجِنُّ إِلَى الْإِنسِ وَالْإِنسُ إِلَى الْجِنِّ، آپ نے فرمایا پھر جن لوگوں کے بعد بھاگیں گے، لوگ جنوں کے بعد بھاگیں گے۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہو گیا؟ تمہیں پتہ ہے کیا ہو گیا؟ یہ فطرتی بات ہے، لوگ بھاگ پڑیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَاخْتَلَطِ الدَّوَابُ وَالطَّيْرُ وَالْوُحُوشُ فَبَاجُوا بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ، اور جتنے جانور ہیں، جتنے چرند ہیں، جتنے پرند ہیں، وہ بھی دوڑیں گے، کوئی ادھر کوئی ادھر، ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا، حتیٰ کہ جانور جو ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہوں گے، جیسے فرمایا اذا الوحوش حشرت، وہ بھی ایک جگہ رول پڑے گا اور اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ علامات قیامت میں سے علامات ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور حضور پاک نے بھی فرمایا۔ فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ قَالَ اخْتَلَطَتْ، کہ جب ویسی جانور جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ أُدِّدَتْ قَالَ أَحْمَلَهَا أَهْلُهَا، جب گابن اونٹنیاں بیکار پھریں گی، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرے گا، ہر کسی کو تو اپنی پڑ جائے گی، تو اونٹنیوں کا فکر کون کرے یا مال کا فکر کون کرے؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ قَالَ قَالَتِ الْجِنُّ نَحْنُ نَأْتِيكُم بِالْخَبَرِ قَالَ فَانطَلِقُوا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا هُوَ نَارٌ تَتَأَجَّجُ قَالَ وَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ تصدعت الأرض صدعة وإذا إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا وقال بينما هم كذلك جاءت الريح فأماتتهم۔ اب جناب فرمایا کہ اب جب دریاؤں کو دہکایا جائے گا تو جن آئیں گے، لوگوں سے کہیں گے اچھا بھی ٹھہرو ٹھہرو، تمہیں تو پتہ نہیں ہے لیکن ہمیں اللہ نے بڑی طاقت دی ہے جانے کی، ادھر ادھر بھاگنے کی، ہم جاتے ہیں اور معلوم کر کے آتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا چیز ہو گئی ہے کہ جانور بھی بھاگ رہے ہیں اور جن و انس بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو اب جناب جنات جائیں گے کہ ہم دریا اور سمندر عبور کر کے نکلے اور جا کر معلومات کر کے لے آئیں۔ فِإِذَا الْبَحْرُ تَأَجَّجُ نَارًا، دیکھیں گے وہ تو آگ دہک رہی ہے۔
واپس آئیں گے کہ بھی اب تو ہم ادھر تو ہم بھی نہیں جا سکتے، اب تو ہمارے راستے بھی بند ہو گئے، وہ تو جہنم بن گیا، سارا آگ دہک رہی ہے، سمندر جو ہیں وہ بھڑک اٹھے ہیں، اب اس کا کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں کہ ابھی اسی حال پریشانی میں لوگ کھڑے ہوں گے، اتصدعت الارض صدعۃ وار، یک دم زمین پھٹ جائے گی، ساتویں زمین تک چلی جائے گی، اور اسی حال میں کھڑے ہوں گے کہ ساتواں آسمان پھٹ جائے، اور اس کے بعد ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس کو بھی پہنچے گی فاماتت، تم سب کے سب مر جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ قیامت کے قریب کے احوال ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت آنے سے پہلے یہ کیفیات یعنی نفخہ اولا کے وقت میں یہ چیزیں ہوں گی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ التکویر میں اللہ نے 12 چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، 6 چیزوں کا تعلق نفخہ اولا سے ہے اور 6 چیزوں کا تعلق جو ہے وہ نفخہ ثانیہ سے ہے۔ تو اب جناب جب وہ ہوا لگے گی تو جو بھی زندہ ہوگا اسی وقت سب کے سب مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا مگر اللہ کی ذات۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کے ملائکہ پہ بھی موت آ جائے گی، زمین و آسمان کی ہر مخلوق پہ موت آ جائے گی، جنات پہ بھی موت آ جائے گی، سب کو فنا کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں رواه ابن جرير وهذا لفظ ابن ابي حاتم من بعده وهكذا قال مجاهد والربيع بن قيسم والحسن البصري وابو صالح وحماد بن ابي سليمان والضحاك۔ ان حضرات نے بھی یہی فرمایا فی قوله جل وعلا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ أي تناثرت، جب گریں گے۔ وقال علی بن ابی طلحہ بعد وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ أي تغيرت، جب بدلیں گے۔ وقال یزید بن ابی مریم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ قال انكدرت في جهنم وكل من من دون الله في جهنم الا ما قال من حسابهم ولو رضيا ان يعبدا لدخلاها۔ یزید ابن مریم فرماتی ہیں حضرت آقا نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا خاتم الانبیاء نے، آپ نے فرمایا اللہ چاند سورج تاروں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور اگلی بات سنیں، اب حدیث یاد رکھیں، اللہ کرے اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی عقیدے کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک کے فرمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں حضور پاک کی اس حدیث مبارک کو یاد رکھیں، آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اور تارے ان سب کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے، وَكُلُّ مَن يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور فرمایا ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی اللہ سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یعنی اللہ کے سوا جن کو معبود بنایا گیا، چاہے وہ تارے ہیں، چاہے وہ پتھر ہیں، چاہے وہ بت ہیں، چاہے وہ، اور اگلی بات آپ نے فرمایا الا عیسی ابن مریم و امہ، فرمایا مگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں، کیوں ان کو بھی تو لوگوں نے عبادت کی، ان کو بھی تو لوگوں نے خدا بنایا تھا، لیکن ان کو نہیں ڈالیں گے، کیوں؟ فرمایا لو رضیا، اگر عیسیٰ اور اس کی اماں بھی اپنی عبادت پہ راضی ہوتی اللہ ان کو بھی جہنم میں ڈال دیتے۔ اب اندازہ فرمایا، اسی بات سے اندازہ کریں، یعنی کوئی آدمی اگر اپنی عبادت پہ راضی ہے کہ لوگ اس کے کہتے ہیں حضرت آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، آپ ہی حضرت بچے دینے والے ہیں، حضرت یہ آپ کا ہی دان ہے، حضرت یہ آپ کا زمین ہے، آپ کا علاقہ ہے، یہ ساری نگری ہی آپ کی ہے، اور وہ بیٹھا ہے راضی ہے، تو اس کی سزا بھی جہنم۔ لیکن چونکہ انبیاء اپنے شرک پہ راضی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام راضی نہیں، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کے سامنے پوچھیں گے کہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ اللہ فرمائے گا عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی خدا مانو، مجھے بھی خدا کا بیٹا سمجھو اور نفع نقصان کا مالک سمجھو، مجھے پکارو اور میری ماں کو الہ سمجھو؟ حضرت عیسیٰ کہا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے پاک ہے ربا تیری ذات، اس شرک سے میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیب نہیں دیتی، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں، میں کیسے خدا؟
اگر میں نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں میں نے کہا ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں ہم بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ انبیاء بھی اور اولیاء بھی ان چیزوں سے پاک ہیں۔ کبھی کسی اللہ کے ولی نے نہیں کہا کہ میری قبر پہ سجدہ کرو، کبھی کسی اللہ کے ولی نے نہیں کہا کہ میری قبر پہ آ کر مجھے پکارو، کبھی کسی اللہ کے ولی نے نہیں کہا کہ میری منت مان کے نظر نیاز چڑھاؤ، کبھی حضرت حسین نے نہیں کہا کہ ہم پنجتن پاک کے نام پہ نظریں دو، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے نام پر آ کر لوگوں کو پکارو۔ کبھی اللہ کے اولیاء اس سے بری ہیں، اللہ کے اولیاء نے کبھی یہ بات نہیں فرمائی، اس لیے وہ جنت میں جائیں گے، لیکن جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں ان کا مقام ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب اس سے بڑا لفظ ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی، اللہ کا نبی تو پاک ہے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے، اگر فرماتے تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیتے، اس لیے کہ سورج ہے، چاند ہے، درخت ہے، جن چیزوں کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی گئی ہے، اللہ پاک ان کے جو پوجنے والے ہیں ان کو سامنے کھڑا کر کے ان کو جہنم میں ڈالے کہ آؤ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور جن کی تم نے عبادت کی ہے سب جہنم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی جہنم سے بچا۔ یاد رکھو مسلمانوں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ باقی یہ عقیدہ رکھنا کہ جناب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، مانگتے تو ہم حضرت اللہ سے ہیں، لیکن ان بزرگوں کو جا کے ہم کہتے ہیں، مانگتے تو اللہ سے ہیں، پھر وہ بزرگ جو ہے وہ بھی آگے اللہ کو کہتے ہیں۔ مانگ تو ہم سب اللہ سے رہیں، یہ سارے بہانے ہیں، واسطہ وہاں ڈھونڈا جاتا ہے، سفارش وہاں ڈھونڈی جاتی ہے، وہاں وزیر مشیر وہاں بنائے جاتے ہیں جہاں بادشاہ بات نہ سنتا ہو۔ لیکن جو بادشاہ یہ کہے کہ میں تمہاری شارگ سے بھی نیڑے ہوں، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس کے لیے پھر سیڑھیاں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیشہ یاد رکھو اللہ کے اولیاء کی قبروں پہ جائیں، اللہ کے اولیاء کی قبروں پہ جا کے دعا مانگے اللہ سے کہ یا اللہ اپنے ان نیک بندوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ان کی قبروں کو رحمت سے اور نور سے بھر دے۔ ان کے لیے دعا مانگو، یہ نہیں کہ ان سے مانگو یا ان سے کہو کہ جی جناب آپ مہربانی کریں، اللہ ہماری سنتا نہیں تمہاری موڑتا نہیں، یہی تو شرک ہے۔ کافر کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ان کو جب لوگ کہتے ہو پاگلو یہ بتوں کو پوج رہے ہو، نفع نقصان کا مالک اللہ، وہ کہتے عقل کی بات کرو، یہ بت تھوڑے ہیں، یہ تو بزرگوں کے فوٹو ہیں، شکلیں ہیں، ہم جب ان کو کہتے ہیں تو یہ آگے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کو تھوڑا کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ نہیں دینے والے، یہ تو سفارش کریں گے صرف۔ بھئی یہ تو بت ہے، انہوں نے کہا تمہیں بت نظر آ رہے ہیں نا، تمہارا عقل خراب ہے، یہ فرشتے جبریل کی شکل ہے، یہ میکائیل کی شکل ہے، یہ اسرافیل کی شکل ہے، یہ ملائکہ کی شکل ہے، اور یہ لات جو ہے ایک بزرگ گزرا اس کی شکل ہے، یہ منات فلاں کی شکل ہے، یہ تو ان کی تصاویر ہم نے بنائی ہیں۔ تو جب کسی کی تصویر آدمی جیب میں رکھتا ہے تو محبت کی علامت ہوتی ہے، دوستوں کو دکھاتے دیکھو جناب تمہاری تصویر ہر وقت میرے سینے کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے بھی ان بزرگوں کی یہ تصویریں بنائی ہیں۔ اگر ہم پتھروں کے پجاری ہوتے تو ہاتھ کیوں بناتے؟ اگر ہم پتھروں کے پجاری ہوتے ان کی آنکھیں کیوں بناتے؟ اگر ہم پتھروں کے پجاری ہوتے ان کے سر کیوں بناتے؟ اگر پتھروں کے پجاری ہوتے ان کی ٹانگیں کیوں بناتے؟ اگر پتھروں کے پجاری ہوتے تو کوئی مرد اور کوئی عورت کا فوٹو کیوں بناتے؟ اصل میں تو ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں جو پہلے اللہ والے فوت ہو گئے، اس لیے۔ اور جب ہم ان کے فوٹو کی عبادت کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے قبر میں کہ یہ ہمارا پکا عاشق ہے، ہمارا فوٹو رکھا ہے گھر میں، ہماری عبادت کر رہا ہے، ہمیں راضی کر رہا ہے، وہ راضی ہوتا ہے اور اللہ میاں کو کہہ دیتا ہے، ہمارا کام بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ میاں کا تو معاملہ ایسا ہے کہ بزرگ کہہ دیں تو وہ انکار کر سکتا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی تو موڑ ہی نہیں سکتا ہے، تو ڈاڈے ہوتے ہیں۔ یہ عقیدے جو ہیں یہی کفر اور شرک ہے۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو بچائے۔ اب کعبے میں جو دعا مانگتے ہو ایمان سے کہہ ذرا مجھے 1 منٹ کے لیے مسئلہ سمجھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بزرگ کی قبر افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ نہیں، سچی بات کرو۔ اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، سارے باوضو ہو، مسجد الحرام ہے، قیامت میں اللہ کی دربار میں جانا ہے،
ایک بزرگ ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، بڑا پیروں کا پیر ہے، دستگیر ہے، ساری دنیا کا پیر ہے، ساری دنیا کے پیروں کی گردن پہ اس کا قدم ہے، اس کی قبر کا شان زیادہ ہے یا کعبے کا زیادہ؟ کعبے کا زیادہ ہے۔ اچھا، اب جب تم کعبے کا طواف کرتے ہو تو کعبے کو کہتے ہو کہ کعبہ شریف مہربانی کر اللہ سے آختے میری مراد پوری کرا، یہ کر؟ جب ملتزم پہ جاتے ہو تو کیا کہتے ہو کہ میاں ملتزم مہربانی کرو، حجر اسود مہربانی کر اللہ صحیح کو آختے میرا پتر دیوا آختے، یہ کرتے ہیں؟ تو اگر یہ نہیں کر سکتا تو وہ قبر کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے ٹھنڈے دل سے سمجھائیں، رات کو گھر میں بیٹھ کے غور کریں کہ یہاں ہم غلاف کعبہ کو کہتے ہیں کہ ہماری بات اللہ کو پہنچاؤ، میزاب رحمت کے پرنالے کو کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے سونے کے دروازے کو کہتے ہیں، حجر اسود میں جو پتھر لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں، مقام ابراہیم کے جس پتھر پہ سیدنا ابراہیم خلیل کھڑا ہوا اس کو جا کے کہتے ہیں کہ اے پتھر تو بڑا بزرگ ہے، بڑا شان والا ہے، تو مہربانی کر کے میری بات پہنچا خلیل تک، اور حضرت خلیل پہنچائیں گے اللہ تک اور پھر ہمارا کام ہوگا۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر اس طواف کا کوئی فائدہ نہیں کہ طواف کرنے کے بعد کیا کہتی ہو؟ یا رب البیت العتیق۔ طواف میں کیا کہتے ہو؟ ربنا آتنا۔ کس سے مانگتے ہو؟ ایمان سے کہو، کس سے مانگتے ہو؟ تو یہاں کیوں مانگتے ہو؟ یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں حضور نے اللہ سے مانگا تھا، ہم بھی اللہ سے۔ تو اسی طرح اگر اولیاء کی قبر پر جاؤ تو مانگو کس سے؟ اللہ سے مانگو۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی نفع نقصان کے مالک ہیں یا ہماری فریاد کو آگے پہنچا دیتے ہیں، ہماری درخواست کو آگے بھجوا دیتے ہیں یا ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں۔ نہ، اپنے عقیدے ٹھیک کرو، یہ عقیدہ رکھو اور عبرت پکڑو کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ جس کی راتیں مصلی پہ گزرتی تھیں، جن کے دن روزے میں گزرتے تھے، جن کی زبان پہ ہر وقت تیرا ذکر تھا، آج وہ بھی مٹی کے نیچے آ گیا ہے، میں نے بھی یہی آنا ہے۔ اس لیے عبرت پکڑیں۔ قبروں پہ جانے کا ایک مقصد ہے کہ قبریں جو ہیں وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، قبریں قیامت یاد دلاتی ہیں، قبریں اپنی موت یاد دلاتی ہیں کہ اگر اتنے شان والے اولیاء، اتنے شان والے انبیاء بھی قبروں میں آ گئے تو ہم کون ہیں؟ ہماری کیا طاقت ہے؟ ہم نے بھی اسی جگہ آنا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ان کی قبروں کو رحمت سے بھر دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کے شان اور بلند فرما دے۔ اور جب بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے ولی کے لیے تم بندے ہو کر دعا مانگ رہے ہو تو چلو میں تم پر رحمت کرتا ہوں۔ یہ مقصد ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ نفع نقصان کے مالک یہ ہیں، یہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ ان کے ہاتھ میں نفع نقصان ہوتا تو پھر تو اللہ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو نعوذ باللہ تمام اختیارات دنیا میں تقسیم ہو گئے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو صاف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اور اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا انکم وما تعبدون من دون اللہ، کہ کافر مشرک اور جن کی انہوں نے عبادت کی ہے اور جو ان کی عبادت پہ راضی تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالیں۔ اس لیے فرماتی ہیں نواہ ابن میات من الاسناد المتقدم وقوله تبارک و تعالیٰ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ أَيْ زَالَتْ عَنْ أَمَاكِنِهَا وَنُصِفَتْ رَزُقًا صَفْصَفًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب پہاڑوں کو ہم چلا دیں گے، کیا مانا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیں گے، زمین بالکل چٹیل میدان ہو جائے گی۔ وقوله تبارک و تعالیٰ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ قال اکرمت و مجاہد اشار الابل، اشار مانا مفسر فرماتی ہیں کہ اونٹنی 10 مہینے کا جس کو حمل ہو، جن کی ولادت قریب ہو، قال مجھے اتلت ترکت و سیبت، یعنی اس وقت پریشانی کا یہ عالم ہوگا کہ عرب کے ہاں بڑی محبوب جانور ہے لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑ دیں گے، پوچھے گا کوئی نہیں کہ کہاں پھر رہی ہے۔ وقال ابی ابن کعب والضحاک احملها اہلها، حضرت ابی ابن کعب اور حضرت ضحاک فرماتی ہیں کہ ایسے نفیس جانور، محبوب جانور جو ہیں ان کو بھی لوگ بھول جائیں گے۔ وقال ربیع ابن خیثم لم تحلب ولم تخلى منها اربابها، کہ نہ اس کا کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وقال ذاک طریقت لا راعی لا والمعنى في هذا كله متقارب،
مانا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کوئی رائی نہیں، کوئی چرانے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ عرب کے نزدیک یہ اونٹنی بڑی محبوب تھی کہ جب اونٹنی کو 10 مہینے کا حمل ہو جائے، ولادت قریب ہو، تو عرب لوگ بڑا خیال رکھتے تھے کہ ابھی دودھ ہوگا، بچہ ہوگا، پیدا ہوگا۔ لیکن اس وقت قیامت کا خوف ایسا ہوگا کہ ایسے مرغوب اور محبوب جانور جو ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا دودھ نکالنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو چارہ ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہر مسلمان کا عقیدہ صحیح فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ کہتا جی ہم جیزان سے مکہ شریف آ رہے تھے، میقات پر ہم نے احرام نہیں باندھا، مجبوری تھی، پھر ہم نے تنعیم سے آ کر احرام باندھا، یعنی وہ جیزان سے تنعیم تک مجبوری ختم ہو گئی۔ یہ بڑی اچھی مجبوری تھی، میقات پہ تو تھی مجبوری، میقات کے بعد تنعیم تک پہنچتے پہنچتے مجبوری تمہاری ختم ہو گئی۔ آپ مہربانی فرما کے ایک بکری بطور دم ادا کریں، کیونکہ جب آدمی میقات سے بغیر احرام کے تجاوز کرے اور نیت ہی عمرے کیا تو آپ عمرے کے لیے رہے تھے، اسی لیے تو آپ نے تنعیم سے احرام باندھا، کیونکہ اگر آپ کا عمرے کا مقصد نہیں تھا اور کوئی کاروباری یا تجارت کا مقصد تھا تو شاید بعض ائمہ کے نزدیک بچت ہو جاتی، لیکن اب تو کسی کے نزدیک بچت نہیں ہے۔ ایک بکری بطور دم ادا فرمائے، اور وہ دم بھی بکری ذبح کر کے غریبوں میں مکے کے حدود کے اندر تقسیم کرے، یعنی کہ اپنے گھر میں جا کر ادا کرے یا جیزان میں جا کے ادا کرے نہیں۔ اب اگر نہ ہوں تو بعد میں بھجوا سکتے ہیں۔ ایک میرا دوست ہے، 10 سال ہو گئے ہیں عرب میں آیا ہوا ہے اور واپس نہیں گیا، اس کی منگنی بھی ہو گئی ہے، اس کے والدین بڑے پریشان ہیں۔ تو بھائی یہ مسئلہ تو ہے کوئی نہیں، جس کو والدین کا حیا نہیں تو مولوی مکی کا کیا کر لے گا؟ جس کو اپنے ماں باپ جس نے ان کو اٹھایا، خدمت کی، بچپن سے لے کر جوان کیا اور حضرت کو گود میں رکھا، پالا پوسا، جس کو ان کا حیا نہیں آیا تو میرے مسئلے بتانے سے حیا آ جائے گا؟ اگر آ سکتا ہے تو میں اس کی منت کرنے کے لیے تیار ہوں بھی، والدین کو راضی کرو اور حیا کرو۔ اگر والدین ناراض ہوئے تو صرف دنیا برباد نہیں ہوگی، آخرت بھی برباد ہو۔ والدین جس پہ ناراض ہوں وہ دنیا میں بھی کبھی ترقی نہیں کر سکتا اور آخرت میں بھی نہیں، اس کی دین اور دنیا دونوں برباد ہو جاتی۔ بالکل، لہذا اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ لیکن ایک مہربانی کرو، تم اس کا دوست ہو تو خیال کرو کہیں وہ بیچارہ منگنی سے تو نہیں بھاگا ہوا۔ اب کہتے ہیں نا کہ 10 سال سے منگنی ہوئی ہے اور نہیں جاتا، وہ وہاں منگنی نہ کرنا چاہتا ہو، یا بیچارہ شادی کے قابل نہ ہو، شرم سے تم اس کو بھیجتی ہو، وہاں کیا کہے جا کر؟ تو لہذا تم اس سے راز لے لو اور اس کے والدین کو کہو کہ اس کو پریشان نہ کریں، تاکہ وہ غریب گھر جائے، وہ کہیں اس عذاب میں تو مبتلا نہ ہو رہا۔ اس لیے تم دوست ہو تو حق کے دوستی ادا کرو، اس میں مسئلہ تو ہے کوئی نہیں جو میں بتاؤں۔ بات ہوتی ہے نا جی، بیچارے ایک جگہ شادی کرنی نہیں چاہتے، اب والدین کو ڈر کے مارے کہہ بھی نہیں سکتے کہ جی ہم یہاں شادی نہیں کرتے، تو پھر وہ نکل جاتے ہیں ملک چھوڑ کر کہ چلو بھی نہ ہوں گے نہ والدین تنگ کریں گے۔ یہ اور بے وقوفی ہے، ایک نافرمانی پہلی، ایک دوسری۔ ایک تو والدین کا کہنا نہ مانا، دوسرا ان کو عذاب میں مبتلا کر کے خود دور چلے گئے، وہ رات دن بیچارے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ ہمارے بچے کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر ہوگا۔ میری بہن کی شادی 3 سال قبل ایک آدمی کے ساتھ ہوئی اور وہ پاکستان چلا گیا، 2 سال سے واپس نہیں آیا، اس کا ایک بچہ بھی ہے، 2 سال سے اس نے اپنی بیوی کی کوئی خبر نہیں لی ہے، تو میں اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتا؟ کیوں کر سکتے ہو؟ نکاح موجود ہے، شوہر زندہ موجود ہے، تم دوسری شادی کیسے کر سکتے ہو بغیر اجازت؟ بھائی اس خاوند سے طلاق حاصل کرو، اگر وہ طلاق نہیں دیتا، یہاں تو الحمدللہ شریعت اسلام کی عدالت ہے، محکمے میں جا کر درخواست دو اور باقاعدہ ثابت کرو، قاضی فیصلہ کرے گا۔ یہ تھوڑا ہے کہ تم اس کی دوسری جگہ شادی کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں اس سے بھی تم نے چھین کے گھر بٹھائی ہوئی ہو، وہ غریب تنگ آ کے گھر چلا گیا ہو، کیا کرے؟ تو اس لیے ایسے معاملات میں کسی کو حق نہیں ہے، جب شوہر زندہ ہے جب تک وہ طلاق نہ دے کسی دوسری جگہ اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر تم حق بجانب ہو تو باقاعدہ قاضی کی عدالت میں جا کے درخواست دائر کرو۔
ایک مولوی صاحب سے میں نے سنا ہے کہ حضرت جبریل امین حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں لے گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں جنت سے نہیں نکلتا، تو وہ زندہ جنت میں ہیں۔ یہ بات کتنی صحیح ہے؟ بھئی ایک قول ہے، لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب آسمان میں موت آ گئی تو پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ان کو جنت میں بھیجا گیا۔ تو اب جناب فرشتے نے کہا کہ حضرت اب آپ نے جنت کی سیر تو کر لی ہے، آپ چلو۔ نے کہا میں تو نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا بھی کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا مرنے کے بعد آنا، میں مر تو چکا، اللہ نے مجھے تو دوبارہ زندہ کیا ہے، میری موت تو ہو گئی۔ اور پھر جب اللہ کسی کو جنت دیتا ہے نکالتا تھوڑا ہے۔ تو فرشتے نے اللہ سے کہا کہ اب اس کا کیا ہو؟ تو فرشتے اللہ نے فرمایا کہ میرے حکم سے ہی تو جنت میں گیا، میرے حکم سے نکلے گا، تم کون ہو نکالنے والے؟ یہ بات لوگوں نے قول نقل کیا ہے، بالکل جھوٹا۔ ہاں یہ مزے ایسے ایک جس بات میں ذرا چٹخارا دیا تھا وہ سمجھا کرو کہ گھڑنتو ہے، یہ بالکل ایسی بات کچھ نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ ان کو اٹھایا گیا اور پھر موت آ گئی، ختم۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اس نے سر منڈوایا، لیکن اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ عمرہ کیا تو سر نہیں منڈایا۔ اس نے کہا پہلے جو میں نے منڈا لیا تھا۔ کبھی آپ نے ایسا بھی کیا ہے کہ کل رات جو روٹی کھائی تھی آج کیوں کھاؤں؟ اللہ کے بندے جتنی دفعہ عمرہ باندھو گے ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، چاہے بال ہوں یا نہ ہوں۔ لہذا ایک بکری بطور دم ادا فرمائیں تاکہ آئندہ غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واخواننا والراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم احفظنا واحفظ اهلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ تمام مصائب اور معائب اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تمام ہم اور غموں اپنی رحمت سے رفع فرما۔ یا اللہ مجاہدین کشمیر افغانستان اور فلسطین کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ ان کی قدم قدم پہ مدد فرما۔ یا اللہ انہیں کامرانی اور کامیابی سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما۔